الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والہ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ۔ ناظرین، اسلامی سماج کے اس پروگرام میں ایک بار آپ کا پھر سے استقبال ہے۔ اس سے پہلے پروگرام میں ہم نے گفتگو کی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کی روشنی میں جو آپ نے خواتین کے تعلق سے بیان فرمائے، اور ہم نے یہ بتلایا تھا کہ اسلامی سماج میں عورت کا بڑا کردار ہے، بڑی اہمیت ہے، اور اس کے بغیر کوئی سماج نہ کامیاب کہلایا جا سکتا ہے نہ مکمل۔ اور ہم نے یہ بات اس میں ذکر کی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ نصیحت کی کہ میں وصیت کرتا ہوں تم کو عورتوں کے بارے میں ان کا خیال رکھنا، اور آپ نے یہ بھی بتلایا کہ مکمل مومن اور مسلمان وہی ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، اور صحیح معنی میں اخلاق مند وہی ہے جس کا تعلق اس کی بیویوں کے ساتھ اچھا ہے۔ کوئی آدمی زیادہ نمازیں پڑھ کر، روزے رکھ کر، حج کر کے، زکوٰۃ دے کر اچھا مومن اور مسلمان نہیں کہلایا جا سکتا اگر اس کا کردار، اس کا رویہ، اس کا برتاؤ اس کے بچوں اور بیویوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ ایمان کی تکمیل کے لیے اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا، بیوی کے حقوق پورے طور سے ادا کرنا، یہ ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے آپ کو سماج اور معاشرے کے سامنے پیش کیا، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی۔ لوگو، تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے، خاندان کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی بیوی اور بچوں کے لیے اچھا ہو۔ وانا خیرکم لأہلی، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ ازواج مطہرات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، امت کی مائیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں رہتے انداز کیا ہوتا تھا آپ کا، کیا کرتے تھے گھر میں؟ فرماتی ہیں کان فی خدمت اہلی، جب آپ گھر میں ہوتے تھے تو اپنے گھر والوں کی خدمت میں لگے رہتے تھے، جو کام بھی نظر پڑتا کر لیا کرتے تھے، کسی کام کے کرنے میں عار محسوس نہیں کرتے تھے، یہ کام عورتوں کا ہے ہم تھوڑی کریں گے، ایسی کوئی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں نہیں تھی۔ اور آپ نے اپنے آپ کو امت کے سامنے یہ کہہ کر وانا خیرکم لأہلی پیش کر کے یہ بتلایا کہ میری سنت، میرا طریقہ یہی ہے کہ عورتوں کے ساتھ برتاؤ اچھا ہونا چاہیے۔ آج ہمارے زمانے میں اسلام کو بدنام کرنے والے دشمنان اسلام سارے کے سارے عورت کو لے کر، خاص طور سے ہمارے یہاں طلاق کے مسئلے کو لے کر اسلام پر الزام تراشیاں کرتے رہتے ہیں۔ ان کی الزام تراشیاں ایک طرف اور ہماری حماقتیں ایک طرف۔ ہم بھی ان کے اعتراض کرنے پہ ناک بھوئیں تو چڑھاتے ہیں، غصہ بھی ہوتے ہیں، ہمیں طیش بھی آتا ہے، لیکن کبھی اپنے رویے پر غور نہیں کرتے۔ اسلام کی محبت تو ہے، لیکن اسلامی احکام پر عمل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ جن لوگوں کو اعتراض ہے وہ اسلام کے قانون پر اعتراض نہیں، وہ اسلام کی صورت میں ہمیں دیکھتے ہیں، ہمیں دیکھ کر اسلام پر اعتراض کرتے ہیں۔ ہمارے رویے دل خراش ہیں، ہمارے رویے غیر اسلامی ہیں، ہمارے رویے عورت کے ساتھ جو برتاؤ اسلام کہتا ہے ایسا رکھو، اس کو کبھی فالو نہیں کرتے۔
تو اب ہم انہیں دیکھیں کہ وہ اعتراض صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں، یا اپنے آپ کو دیکھیں کہ یہ اعتراضات در حقیقت ہم اپنے کردار اور رویے سے ان کو کرنے کا موقع فراہم کر رہے ہیں۔ شریعت نے عورت کے ساتھ احسان کیا، مرد کے ساتھ بہت بڑا احسان کیا۔ اگر کسی طرح میاں بیوی میں نبھا نہیں ہو رہا ہے، ساری کوششیں ناکام ہو گئیں، ایسے میں اسلام نے حکم دیا ہے کہ آپ اس کو پاکی کی حالت میں گواہ کی موجودگی میں آپ ایک طلاق اس کو دے دیجئے، ایسے طہر میں جس سے آپ اس سے نہ ملے ہوں۔ بات ختم ہوگی۔ آپ نہیں رجوع کرنا چاہتے، نہ رجوع کریں، ایک طلاق کافی ہے، عدت گزر جائے گی، وہ آپ کے نکاح سے نکل جائے گی، وہ کہیں بھی شادی کر سکتی ہے، آپ کہیں بھی شادی کر سکتے ہیں۔ کیا پریشانی ہے اس میں؟ آسانی اس میں یہ ہے کہ اگر طلاق دینے کے بعد کچھ لوگ بیچ میں پڑھ کے کچھ صلح صفائی کر رہے ہیں، یا اس عورت کی بھی سمجھ میں کچھ بات آ گئی ہے، یا آپ نے ہی اپنے رویے کو دیکھا کہ بچوں کی زندگی برباد ہو جائے گی اور میں کیا کروں گا، اور آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، اس کے ساتھ نباہ کرنا چاہیے اور دوبارہ اس کو زوجیت میں رکھ لینا چاہیے، تو آپ بغیر کسی جھنجھٹ کے، عدت کے اندر ہے تو آپ رجوع کر سکتے ہیں، عدت گزر گئی تو آپ نکاح جدید کر سکتے ہیں۔ کتنا آسان، کتنا سائنٹیفک اور کتنا یہ بہتری والا قانون اور حکم ہے جو شریعت نے ہمیں دیا ہے۔ اسلام نے کہیں نہیں کہا، نہ قرآن نے نہ حدیث نے، کہ آپ عورت کو ادا کرنا چاہتے ہیں تو 3 طلاق ضرور دیں۔ تو ہم کیوں دیتے ہیں 3 طلاق؟ ہمارے عوام سے زیادہ اس میں اگر دیکھا جائے تو قصور ہمارے علماء کا بھی ہے کہ وہ عوام کو طریقہ بتاتے نہیں، اور وہ غلطی سے چونکہ جانتے نہیں، ایک ساتھ 3 طلاق کہہ بیٹھتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ بس اب کوئی صورت نہیں، ختم۔ وہ حلال ولالے کی باتیں اس میں بیچ میں لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر اس کو حکم معلوم ہوتا تو ایسا کرتا نہیں۔ تو پہلے آپ یہ سن لو کہ اگر آپ نباہ نہیں کرنا چاہتے، اس کو نہیں رکھنا چاہتے، تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ 3 طلاق دیں۔ آپ نے یہ کیوں سمجھ لیا ہے کہ جب تک 3 طلاق نہیں دو گے اس سے چھٹکارا نہیں ملے گا؟ شریعت تو یہ کہہ رہی، ایک بار بھی اگر آپ نے طلاق دے دی، صرف ایک بار، کہ تجھے 1 طلاق دیتا ہوں، یا میں نے تجھے 1 طلاق دی، اتنا آپ نے کہہ دیا، اور پھر آپ اس سے الگ ہو گئے، وہ آپ ہی کے گھر میں عدت گزارے گی۔ یہ بھی شریعت کا حکم ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ فوراً اس کے میکے والے آتے ہیں، اس کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، اور یہ لوگ بھی اس کو لتاڑ دیتے ہیں کہ اب تو یہاں کیا لے گی، تجھے تیری تو طلاق ہو گئی، یہ دیکھے بغیر کہ شریعت نے اس بارے میں کیا حکم رکھا ہے۔ بڑی مصلحتیں ہیں اس بات میں کہ وہ یہیں پر عدت گزارے۔ بہرحال یہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے۔ ہمارے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ عورت کو لے کر اسلام پر جو اعتراضات ہو رہے ہیں، اس کا قصوروار اسلام نہیں ہے، ہم ہیں، مسلم سماج ہے، کہ ان کے رویے کو دیکھ کر لوگ اسلام پر اعتراض کر رہے ہیں۔ تو آپ اپنے رویے کو درست کرو، عورتوں کے ساتھ اچھا ویوہار کرو، اور اگر طلاق دینے کا معاملہ آ رہا ہے تو ایک دن میں تو نہ طلاق ہوتی ہے، نہ طلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ پہلے سمجھ لو، پوچھ لو، جیسے طلاق کے بعد علماء کے پاس جاتے ہو، طلاق سے پہلے علماء کے پاس جاؤ کہ ایسی ایسی صورتحال ہے، میں کیا کروں؟ کوئی صورت ہے جو آپ بتا سکیں مجھے؟ اور اگر طلاق ہی آپ دینا چاہتے ہیں تو بھی ان سے پوچھو کہ میں کیسے طلاق دوں، وہ میرے لیے مفید رہے گا اور اچھا رہے گا۔ آپ ان سے پوچھو، آپ کو بتلائیں گے کہ بھئی ایسے طریقے سے پوچھو۔ لیکن آپ گولی داغنے کے بعد پھر جاتے ہیں کہ اب اس شکار کا کیا کروں، یہ تو مر رہی ہے، وہ یہ آپ کی غلطی ہے۔ آپ ایسا نہ کیجئے، اسلامی سماج کو بدنام مت کیجئے، اسلام کو بدنام مت کرائیے۔ جو کچھ بھی اعتراضات طلاق کے تعلق سے ہو رہے ہیں، عورت کے تعلق سے ہو رہے ہیں، مسلمان عورتوں کو مارتے پیٹتے زیادہ ہیں۔ مارتے پیٹنے کا حکم شریعت نے تو دیا نہیں۔ کوئی بہت بڑی مصیبت اور پریشانی آ گئی، بغیر مارے کام نہیں چل رہا ہے، تو بھی کہا ہلکی مار مارو، ایسی نہیں کہ اس کا نشان پڑ جائے۔ پھر
چہرے پر نہ مارو. اتنی ساری ہدایتیں. اسلام تو ہدایت دے کر خاموش ہو گیا. عمل کرنا اسلام کا نہیں ہمارا کام ہے. ہم اس بات کو سمجھیں اور دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داریاں، اسلام نے اپنی ذمہ داریاں، صحابہ کرام نے اپنی ذمہ داریاں، علماء کرام نے، فقہائے اعظام نے اپنی ذمہ داریاں پوری کر دیں. سارے مسائل لکھ دیے کتابوں میں، اور بتانے کے لیے علماء کرام، مفتیان اعظام موجود ہیں. تو ہم کیوں نہیں جاتے ان کے یہاں؟ کیوں نہیں اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے کہ بھئی اس میں کیا ہونا چاہیے، ہم کیسے دیں؟ آپ جائیے، وہ آپ کو بتلائیں گے کہ ایک طلاق دینا اتنا کافی ہے. عدت گزر جائے گی، وہ آپ کے نکاح سے نکل جائے گی. وہ بھی آزاد ہے، آپ بھی آزاد ہیں. آپ کہیں نکاح کر لیجئے، وہ بھی کہیں نکاح کر لے. آپ تو طلاق دینے کے بعد ہی نکاح کر سکتے ہیں کہیں بھی، لیکن وہ عدت گزرنے کے بعد نکاح کی مجاز ہوگی، اور اس میں بہت سارے فائدے. یہ صورت بھی پیدا نہیں ہے، کوئی الزام اور اعتراض بھی اس پر نہیں ہوتا ہے. ناظرین، یہاں ہم رکیں گے ایک وقفے کے لیے، پھر ملتے ہیں وقفے کے بعد اسی موضوع کے تحت. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا. بریک سے پہلے ہم اس بات کا تذکرہ کر رہے تھے کہ اسلام نے عورتوں کے سلسلے میں جو ہدایات دی ہیں ان کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے. جو کچھ بھی اعتراضات طلاق کے تعلق سے ہو رہے ہیں، عورت کے تعلق سے ہو رہے ہیں، مسلمان عورتوں کو مارتے پیٹتے زیادہ ہیں. مارتے پیٹنے کا حکم شریعت نے تو دیا نہیں. کوئی بہت بڑی مصیبت اور پریشانی آ گئی، بغیر مارے کام نہیں چل رہا ہے، تو بھی کہا ہلکی مار مارو، ایسی نہیں کہ اس کا نشان پڑ جائے. پھر چہرے پر نہ مارو. اتنی ساری ہدایتیں. اسلام تو ہدایت دے کر خاموش ہو گیا. عمل کرنا اسلام کا نہیں ہمارا کام ہے. ہم اس بات کو سمجھیں اور دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داریاں، اسلام نے اپنی ذمہ داریاں، صحابہ کرام نے اپنی ذمہ داریاں، علماء کرام نے، فقہائے اعظام نے اپنی ذمہ داریاں پوری کر دیں. سارے مسائل لکھ دیے کتابوں میں، اور بتانے کے لیے علماء کرام، مفتیان اعظام موجود ہیں. تو ہم کیوں نہیں جاتے ان کے یہاں؟ کیوں نہیں اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے کہ بھئی اس میں کیا ہونا چاہیے، ہم کیسے دیں؟ آپ جائیے، وہ آپ کو بتلائیں گے کہ ایک طلاق دینا اتنا کافی ہے. عدت گزر جائے گی، وہ آپ کے نکاح سے نکل جائے گی. وہ بھی آزاد ہے، آپ بھی آزاد ہیں. آپ کہیں نکاح کر لیجئے، وہ بھی کہیں نکاح کر لے. آپ تو طلاق دینے کے بعد ہی نکاح کر سکتے ہیں کہیں بھی، لیکن وہ عدت گزرنے کے بعد نکاح کی مجاز ہوگی، اور اس میں بہت سارے فائدے. یہ صورت بھی پیدا نہیں ہے، کوئی الزام اور اعتراض بھی اس پر نہیں ہوتا ہے. بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں، خاص طور سے کم عمر کی شادیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ مرد عورت کو، عورت مرد کو، لڑکا لڑکی کو، لڑکی لڑکے کو سمجھ نہیں پاتے. دلچسپیاں الگ ہوتی ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں الگ ہوتی ہیں، اور ان الگ الگ دلچسپیوں اور تبدیلیوں کی وجہ سے کبھی کبھی عجیب صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. کسی بھی بات میں یہ اچھا ہے، نہیں یہ اچھا نہیں ہے، فلاں اچھا ہے، اور اس میں دونوں ضد کر بیٹھتے ہیں. لڑکا چاہتا ہے کہ میری بات رہے، میں لڑکا ہوں. لڑکی چاہتی ہے میری بات رہے، میں کسی سے کم کیا ہوں. یہ ان کی نادانی کی وجہ سے ایسا ہوتا، اور یہی سے طبیعتوں میں کھٹاس پیدا ہو جاتی ہے. گھر والوں کو چاہیے، والدین کو چاہیے، ان کی بہنوں کو یا گھر کے اور دوسرے سدسیوں کو، کہ ان باتوں کو نوٹ کریں اور دھیان میں رکھیں. اگر ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہے تو اس کھٹاس کو زیادہ دنوں تک چلنے نہ دیں. پوچھ کے، گہرائی تک پہنچ کے، اور اس بات کو دور کرنے کی کوشش کریں کہ آپس میں ایک دوسرے سے بڑھ کر اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش، یہ اچھی بات نہیں. بہرحال شریعت نے مرد کو قوام بنایا ہے، سماج بھی اس کو بڑا سمجھتا ہے. بڑے کا بڑپن باقی رہے. عورت گھر کی ملکہ ہے،
وہ گھر میں رہتی ہے، اس کی ذمہ داریاں الگ ہیں، مرد کی ذمہ داریاں الگ ہیں۔ اگر آپس میں کوئی تکرار ہو رہی ہے تو اس بات کو موضوع بحث بنا کر جدائی کی طرف نہ لے جائیں، اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس بات میں بحث کی ہی جائے۔ بحث کو ہم ختم کر دیتے ہیں، ہم اٹھ کر چلے جاتے ہیں، بات ختم ہو گئی۔ ایک دو دن تھوڑا من مٹاؤ رہے گا، پھر اس کے بعد ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ہوشیاری، یہ سنجیدگی، یہ سمجھداری عمر کے ساتھ ساتھ آتی ہے۔ کچی عمر میں یہ باتیں نہیں سوچ پاتے ہیں، نہ لڑکا نہ لڑکی، تو اس کی وجہ سے اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے۔ ان صورتحال پر توجہ کر کے اس سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو سماج کو ہم ایک ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ ایک لڑکے کی ایک لڑکی سے شادی کر دی، ماں باپ کا اب کوئی رول نہیں رہا، وہ جو چاہیں کرتے رہیں، یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ ماں باپ گھر کے بڑے ہیں، اگر لڑکا اس لڑکی کے سامنے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے میں تجھ سے بڑا ہوں، تو گھر میں کچھ اور لوگ بھی ہیں جو اس سے بڑے ہیں، انہیں اپنے بڑے پن کو لے کر آ کر کہ ٹھیک ہے تو اس سے بڑا ہے لیکن میں تجھ سے بڑا ہوں، میں حکم دیتا ہوں ایسا کر ایسا کر، معاملہ سلجھ سکتا ہے اور نوبت کبھی بھی طلاق تک نہیں جائے گی۔ طلاق تو ایک مجبوری میں شریعت نے رکھی ہے، اور اس لیے رکھی ہے کہ اگر یہ نہ رکھی جاتی تو جیسے دیگر سماجوں میں ہوتا ہے کہ اس لڑکی سے کیسے پیچھا چھڑایا جائے، تو اس کو کسی بہانے سے اوپر چھت پہ لے گئے اور وہاں سے دھکا دے دیا، گر گئی، اور بعد میں کہہ دیا کہ وہ یہاں کپڑے سکھانے گئی تھی اور ایسا تھا اور ویسا تھا، اور یہاں سے پیر پھسل گیا اور گر گیا۔ نہیں تو گھر میں باقاعدہ سازش کر کے اس کے اوپر تیل چھڑک کے اور اس کو جلا دیا، اور بعد میں یہ کہہ دیا کہ وہ اسٹوو پر کھانا بنا رہی تھی، اسٹوو پھٹ گیا، آگ لگ گئی، اس لیے مر گئی۔ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ ان سماجوں میں، ان کے دین میں، ان کے دھرم میں طلاق کا تصور نہیں ہے، طریقہ نہیں، مرے پار ہے یا بھرے پار ہے۔ اسلام نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں، زور زبردستی نبھا نہیں کیا جائے گا، اچھی طرح نبھا کرو، بالمعروف، اچھے طریقے سے، شوہر بھی خوش رہے، بیوی بھی خوش رہے، دونوں خوش رہ کر زندگی گزاریں گی تو جو بچے ان کے آنگن میں کھیلیں گے، یہ بچے بہتر انداز میں پرورش پائیں گے، ان کی ماں باپ کی تربیت کی وجہ سے ان کی اٹھان اچھی ہوگی، سوچ اچھی ہوگی، ان کا رویہ اچھا ہوگا، اور وہ سماج اور معاشرے کے لیے اچھے ثابت ہوں گے۔ لیکن اگر ان کو ماں کا پیار نہ ملا، ان کو باپ کا دلار نہ ملا، انہوں نے اچھے ماحول میں تربیت نہیں پائی، وہ سماج میں گندے لڑکوں کے ساتھ جا کر کھیلنے کودنے لگے اور انہیں کوئی سمجھانے والا نہ ملا، تو یہ بچے سماج اور معاشرے کے لیے ناسور بن جائیں گے، ایسی مصیبت بن جائیں گے کہ جس مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے سماج بہت سی الٹی سیدھی چیزیں سوچنے لگے گا۔ اس صورتحال سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم شادی شدہ زندگی کو کامیابی سے ہمکنار کریں۔ لڑکے کی ماں، لڑکی کی ماں اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر لڑکی نے کسی بات کی شکایت کی اپنے میکے میں تو میکے والے چلے آ رہے ہیں ان کے اوپر چڑھ کے، یا لڑکی سے اگر کوئی غلطی ہو گئی تو لڑکے کی ماں جو اس کی ساس ہے وہ اس کو تانے بھی دے رہی ہے، گالیاں بھی دے رہی ہے، مار بھی رہی ہے، اس کی شکایتیں بھی کر رہی ہے۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ ساس کو یہ سوچنا چاہیے جیسے یہ کسی کی بیٹی ہے، مجھے بھی اللہ نے بیٹیاں دی ہیں، میری بیٹیاں بھی کسی کے گھر جائیں گی، میں ان کے ساتھ اگر ویوہار غلط کروں گی تو میری بیٹیوں کے ساتھ بھی ویوہار غلط ہوگا۔ یہ آپ کی عزت ہے، آپ کے گھر کی عزت ہے، آپ کے لڑکے کی عزت ہے، اور جو آپ کے بچے ہونے والے ہیں آپ کے گھر میں، آپ کے پوتے، آپ کی پوتیاں، ان کا بھوش اس کے ساتھ، اس کی بہتری کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ لہذا اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور اچھی طرح پیش آؤ، اس کو اپنی بیٹی سمجھ کر
اگر کوئی غلطی ہے اس میں، اس کو سدھارنے کی کوشش کرو۔ اس طرح سے اگر ہم سدھاریں گے تو ہمارا سماج بھی سدھرے گا، ہمارے گھر بھی سدھریں گے، امن، چین اور شانتی کا گہوارہ بنے۔ رشتے توڑنے اور ٹوٹنے میں زیادہ تر جو دیکھا گیا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی عورت کھڑی رہتی ہے، ساس ہو، نندے ہوں یا کوئی اور ہو۔ کبھی کبھی ماں اپنی بیٹی کا گھر برباد کرنے کے لیے اس کو چڑھاتی ہے، تو اس سے ایک کہیں تو چار کہنا، تو کسی سے کم تھوڑی ہے، سب دیکھ لیں گے۔ یہ سیکھ اور یہ تعلیم نہایت ہی خطرناک ہے۔ کبھی بھی اپنی بیٹی کو ایسی تعلیم نہ دیں آپ، نہیں، اس سے کہیں کہ بیٹا شروع میں اس طرح کی پریشانیاں آتی ہیں، کچھ دن رہیں گی، پھر اس کے بعد سب صحیح ہو جائے گا، اور بیٹا ہم بات کر لیں گے، کوئی بات نہیں ہے، ایسا ہوا چلو ٹھیک ہے، میں سمجھا دوں گی، ہم بات کر لیں گے اور ایسا درست ہو جائے گا، یہ ہوگا۔ اس کو سمجھانے کی کوشش کریں، اس کو برداشت کرنے کی، اس کے صبر کی تلقین کریں۔ کچھ دنوں کے بعد جب ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھ جائیں گے تو یہ ساری پریشانیاں اپنے آپ دور ہو جائیں گی۔ تو گھر کو بنانے کی کوشش کریں، سماج کو درست کرنے کی کوشش کریں، سماج کو بگاڑنے کی، لڑکے اور لڑکی کو ایک دوسرے کے خلاف اکسانے کی کوشش نہ کریں۔ ذرا سی باتوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا، تیر کو شتیر بنانا، یہ جو رویہ ہے زیادہ تر عورتوں میں پایا جاتا ہے، اور پھر یہ شکایت کرتی ہیں کہ عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے، مرد ظلم کر رہے ہیں۔ حالانکہ ہر مرد کے ظلم کے پیچھے اگر دیکھا جائے تو کوئی نہ کوئی عورت کھڑی رہے، وہ اس کو بہکاتی ہے، بھڑکاتی ہے، تب وہ طیش میں آ کر، ٹینشن میں آ کر اس طرح کے قدم اٹھاتا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے ہم اپنے گھر کو بھی بنائیں کہ گھر بھی ایک سماج ہوتا ہے، گھر بھی ایک سماج ہوتا ہے، گھر کو بنائیں، بہتر انداز میں گھر بنائیں گے تو باہر کا سماج بھی اچھا رہے گا، اور ہر ایک آدمی اپنے اپنے گھر کو بنانے کی کوشش کرے گا تو باہر کا سماج جو بہت سارے گھروں پر مشتمل ہوتا ہے وہ بھی اچھا بن جائے گا، اور اس طرح ہمارا سماج واقعی اسلامی سماج بنے گا، جس کے اندر احترام بھی ہے، عزت بھی ہے، محبت بھی ہے، اور سب کچھ ہے۔ ان تمام چیزوں کو ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے وہ تمام غلطیوں سے جو سبب بنتے ہیں اسلام پر اعتراض کا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، یہاں اب ہمارا وقت ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ایک دوسرے عنوان کے تحت اسی پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔